الحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ پچھلی نشستوں میں بھی اسی حدیث کے متعلق بات ہوئی تھی، آج بھی اسی بارے میں عرض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے علماء ہلاک، سارے لوگ ہلاک سوائے علماء کے، سارے علماء بھی ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے، سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک ہیں سوائے اخلاص والوں کے۔ اور اخلاص والوں کے متعلق فرمایا وہ بڑے خطرے ہیں۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار اخلاص کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، میں کیسے خطرے میں رہوں؟ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک دنیاوی زندگی سے متعلق ہے، دوسری مرنے کے بعد سے ہے۔ دنیاوی زندگی سے یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جس انسان کے پاس جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اسے اتنا ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے چور ڈاکو اور لٹیروں کا۔ ایک آدمی بینک سے اگر پیسے نکال کے لے کے آتا ہے تو جب تک گھر پہنچتا نہیں ہے تو اس کو محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھی چوراہے پہ، کسی بھی موڑ پہ کوئی ڈاکو آ جائے، مجھ سے میری رقم چھین کے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کو جو ایمان کی دولت دی ہے نا، ساری دنیا کے خزانے، ایک طرف ایمان کی دولت، عمل صالح اور اخلاص کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ ہو تو یہ دوسری طرف ساری دنیا کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے کافر ہیں، پیوٹن ہے، امریکہ کا صدر ہے، اسرائیل کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بڑے بڑے جتنے کافر ہیں، صدور ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے ہیں، یہ سب میدان حشر میں جب ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کو دیکھیں گے، دخول جنت کو دیکھیں گے تو اس وقت دل کی گہرائیوں سے تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر دل سے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ایک ٹھیلا چلانے والا پکا ایمان والا دنیا میں، ایک وہ کافر جو ہدایت کے بغیر چلا گیا، ایمان کے بغیر چلا گیا، دنیا میں ساری زندگی وہ حکمران رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو زیادہ عزت۔ تو یہ جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں اس کی قدر، اس دولت کے پیچھے ایک تو دنیا کے ڈاکو لگے ہوئے ہیں، اور ڈاکو بھی ایسا جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نماز پڑھیں ہمارے ساتھ، روزہ رکھیں ہمارے ساتھ، سو جائیں ہمارے ساتھ، جاگ جائیں ہمارے ساتھ، اور وہ اتنا کمینہ ڈاکو ہے، اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کسی طرح سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ثواب نہ ملے، اور اگر ثواب بھی ملنے پہ کامیابی مل جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم ملے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے سو گئے تو شیطان نے اس کو اٹھنے نہیں دیا، تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو ان کو بڑا دکھ، کہا کہ آج میری تہجد بھی گئی، میری فجر بھی گئی، بہت روئے، چلائے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی قضا کر دی نماز، اور پورا دن دکھ میں گزارا، حسرت میں گزارا، جیسے کہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ دوسری رات جب سوئے تو تہجد کے ٹائم ہوتے ہی وقت فوراً کسی نے جگا دیا، پیر پکڑ کے چل جلدی کر، اٹھ جا، تہجد کا ٹائم ہے، قضا ہو رہی ہے، نماز نکل جائے گا۔ اٹھ کے بیٹھے اور بڑی حیرت ہوئی، کوئی ہے یہ ہے نہیں، یہ کون ہے؟ پوچھا ہاں بھئی کون ہو، مجھے کیوں جگایا؟ کہنے لگے میں شیطان ہوں۔ شیطان اچھا کام کب سے کرنے لگا ہے؟ تو روکتا ہے، تو میرے کو کیسے جگا رہا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ کل میں نے تجھے سلایا، تیری تہجد بھی گئی، تیری فجر بھی گئی، اور تو اللہ کے سامنے بہت رویا، چلایا، تو اللہ نے بہت سارا ثواب تجھے دے دیا۔
آج بھی اگر تو اسی طرح سوتا رہ گیا تو پھر زیادہ ثواب مل جائے گا، تو پھر تم نے رونا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے زیادہ ثواب مل جائے اللہ تیرے گناہوں۔ وہ اتنا کمینہ اور اتنا انسان کے ساتھ حسد رکھنے والا دشمن 24 گھنٹے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، 24 گھنٹے پیچھے لگا ہوا۔ ہم کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ہم سوچیں کہ یار چل اب تو پیچھے چھوڑا ہوگا، نہیں، آخری سانس تک اس نے پیچھے لگے رہنا ہے، کسی طرح سے ایمان کی دولت سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش۔ کوئی انسان یوں سمجھے کہ میں ولی اللہ بن گیا، میں پیر بن گیا، میں مرشد بن گیا، میں عالم بن گیا، میں قاری بن گیا، میں حافظ بن گیا، میں بہت بڑا بن گیا، قطب ابطال بن گیا، اب شیطان نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان جتنا بڑھ جائے اس کا شیطان بھی اسی انداز میں بڑا ہو جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، ایک بار وہ عبادات اور ریاضت کرتے ہوئے کسی جنگل میں، رات کا گھپ اندھیرا ہے، اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اچانک اس گھپ اندھیرے میں آسمان پہ روشنی پھیلی، ایک نور آیا، پورے جنگل کو اس نے جگمگ کر دیا۔ نور سے آواز آئی، عبدالقادر تو نے میرے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی عبادتیں کی، بڑی کوششیں کی، میں بہت خوش ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں، آئندہ تجھے کسی کام کے کرنے کی ضرورت نہیں، نمازیں بھی معاف، روزے بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، سب کچھ میں نے معاف، بس تو مرے گا تو سیدھا جنت۔ ہم ہوتے تو اسی وقت اپنی کٹیا سمیٹ لیتے۔ انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور سوچنے کے بعد غور کیا تو قرآن کریم میں حضور کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ میں کہاں اور حضور کہاں، حضور کو تو مرتے دم تک عبادت کا حکم، اور میرے لیے اللہ آئے اور اعلان کر دے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ شیطان مردود ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے لا حول ولا، ہم سمجھتے ہیں نا یہ لا حول ولا قوت، یہ چھوٹے چھوٹے جملے کیا ہوتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ ہے، ایک پہاڑی پہ جا رہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، صحابہ زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اربعوا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اسما ولا غائما انکم تدعون سمیعا بصیرا وهو اقرب الیکم من حبل الورید۔ فرمایا لوگو تم اپنے اوپر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، تم کسی دور اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، سننے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، وہ تم لوگوں کو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ پھر حضور نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا یا عبداللہ بن قیس الا ادلکم من کنز من کنوز الجنہ، عبداللہ بن قیس کیا تجھے جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتا دے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا اللہ۔ تو شیخ نے جب جیسے زور سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ساری کی ساری دجالیت ختم، رونا نورانیت ختم، روشنی ختم، پھر سے گھپ اندھیرا۔ ایک ہی لا حول میں شیطان کا کام ہو گیا، ایٹم بم سے زیادہ کام۔ اگلی آواز آئی عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچایا، تجھے تیرے علم نے بچایا، ورنہ تجھ جیسے 70 ابدالوں کو میں گمراہ کر چکا۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ یار میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب شیطان نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا گیا، ایک شیطان لگا دیا۔ حضرت عائشہ ایک روایت میں، دوسری روایت میں کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ ہے؟ فرمایا ہاں میرا ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن ولیکن اسلم، دونوں طرح کی روایت۔ ایک روایت ولیکن اسلم، وہ مسلمان ہو، میرا شیطان میرا فرمان بردار ہو گیا، تابع دار ہو گیا، فلا یامرنی الا بخیر، اب سوائے بھلائی کے مجھے کچھ نہیں کہتا۔
اور دوسرے روایت میں وَأَسْلَمُ، میں اس سے بچتا رہتا ہوں، وہ میرا کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ شیطان ان کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہم ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا نہ اور اس کو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری زندگی پیچھے لگا رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آخری وقت میں جب انتقال ہو رہا تھا تو بیماری کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی۔ غشی طاری ہوتے وقت میں ایک ہی جملہ ان کی زبان پہ جاری ہوتا، فرماتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ابھی، پھر ہوش آ جاتا۔ کئی دفعہ جب یہ ماجرا ہوا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بول رہے ہیں غشی میں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے بھائی کیا کروں، جیسے غشی طاری ہو جاتی ہے تو شیطان مردود میرے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر کے اپنی انگلیاں کاٹتا ہے، افسوس کرتا ہے، کہتا ہے احمد تو مجھ سے بچ گیا نا، تو مجھ سے نکل گیا نا، اب تو مرے گا تو سیدھا اللہ کے پاس جا کے تو بچ گیا، بس مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو بچ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی، جب تک سانس باقی تب تک گمراہی کا چانس۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے، جان کنی کے عالم میں ابلیس آیا، بولے یہ امام راضی بولے راضی تم مر رہے ہو پتہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ بولے کہ اچھا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو بتاؤ تم اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے؟ آخری وقت میں یہ سوال ساری زندگی فلسفے کے ادھیڑ بکیڑ میں لگا۔ تو آخری وقت میں شیطان نے جب یہ سوال کیا تو فرمانے لگے اللہ کی توحید لے کے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتا اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ نے دلیل دے دی، کہنے لگے اچھا یہ دلیل تو کمزوری سے تو ثابت ہی نہیں ہوتی، دوسری دلیل 101 دلیلیں دیتے تھے، اب آخری وقت میں دلیلوں پہ دلیلیں دیے جا رہے ہیں اور شیطان ان کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے شیخ کی تصویر سامنے آ گئی، صورت سامنے آ گئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بچانا تھا، شیخ کی تصویر بھی اپنے اختیار سے تھوڑی آئی، اللہ لے کے آئے۔ تو ان کے شیخ کی تصور سامنے آیا، تصویر سامنے آئی اور انہوں نے ڈانٹ پلایا، کہا کہ ارے راضی آخری وقت میں کس ادھیڑ بول میں پڑے ہوئے دلیلوں کے چکر میں، بول دے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک امام راضی فوراً کہنے لگے بغیر دلیل کے اللہ کو میں ایک مانتا ہوں، بتا اب تو کیا کرے گا؟ تو وہ اپنی انگلیاں کاٹتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے میرے اور آپ کے ساتھ ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں ہمیں آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہو آپ لوگ، یہ مت سمجھو کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بعد نجات پکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا من فعل بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ نیکی کرنا آسان ہے لیکن بچانا بڑا مشکل ہے۔ جس طرح سے حفظ کرنا آسان ہے، ساری زندگی قرآن کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ علم حاصل کرنا آسان ہے، ساری زندگی علم کے مقتضا پر عمل کرنا مشکل ہے۔ بیعت کرنا آسان ہے پر ساری زندگی بیعت کو قائم رکھنا اور شیخ کے ادب و احترام کو برقرار رکھنا، تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نیکی کی ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، نیکی کرنا تو آسان ہے، اتنا مشکل ہے، 5 منٹ لگے گا 10 منٹ لگ جائے، لیکن اس نیکی کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا نا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، ہر دم ہر لمحہ رات دن صبح شام سوتے جاگتے میں شیطان کوشش میں ہوتا ہے کسی طرح سے اس کی نیکی کو میں ضائع کروں۔
اس سے میں اس کی نیکی کو چھین لوں، اس سے میں اس کے ایمان کو چھین لوں، اور آخری وقت تک، جب تک ہمارا آخری سانس نکلتا نہیں ہے، ہماری روح ہمارے قفس عنصری سے پرواز نہیں کرتی ہے، اس وقت تک شیطان پیچھے لگا ہوا تو ادھیڑ بن میں ہر تدبیر کرتا ہے کہ کسی طرح سے بندے کو میں سیدھے راستے سے بھٹکا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارو، اخلاص کے ساتھ نیکی کر لینے کے بعد تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بڑائی نہیں کرنا، اس کو اپنے پیارے رب کا فضل سے اسی سے حفاظت کی دعائیں کرنا۔ جو نیکی اخلاص کے ساتھ بندہ کرے گا تو وہ بھی بہت خطرے سے دوچار ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی نشست میں بھی اسی سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دیں اور نیکی کے اخلاص کے ساتھ نیکی کی توفیق۔ وآخر دعوانا